تو اس کا جواب بھی میں آپ کو دینے لگا ہوں. اس کا جواب کیا ہے کہ اللہ نے صحابہ کا دفاع قرآن میں کیا ہے. کس طرح کیا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ صحابہ کا دفاع تو ہے. اولئک هم الراشدون، یہ صحابہ کا دفاع ہے. رکعا سجدا، یہ صحابہ کا دفاع ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ کا دفاع ہے. والسابقون الاولون، یہ صحابہ کا دفاع ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، یہ صحابہ کا دفاع ہے. ولكن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، یہ صحابہ کا دفاع ہے. اولئک هم المفلحون، یہ صحابہ کا دفاع ہے. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، یہ کس کا دفاع ہے؟ یہ صحابہ کا دفاع ہے. اصحابی کالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، یہ کس کا دفاع ہے؟ یہ صحابہ کا دفاع ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ کا دفاع ہے. کس کا دفاع ہے؟ صحابہ کا دفاع ہے. ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، یہ کس کا دفاع ہے؟ یہ صحابہ کا دفاع ہے. قرآن بھی جگہ جگہ پر صحابہ کا دفاع کر رہا ہے. اور ہم کیوں نہ صحابہ کا دفاع کریں جنہوں نے جانیں قربان کر دی اسلام کی عزت کے لیے، جو کٹ گئے اسلام کی عزت کے لیے، اور ایک الہی کلمت اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے وہ پوری دنیا میں پھیلتے چلے گئے. انہوں نے دن نہیں دیکھا کلمہ طیبہ کی خاطر، راتیں نہیں دیکھی کلمہ طیبہ کی خاطر. ان کو سیسا پگھلائی ہوئی دیواروں کے ساتھ لگایا گیا، لیکن کلمہ طیبہ کو نہیں چھوڑا. گرم کراہوں میں ان کو لٹایا گیا، کلمہ طیبہ کو نہیں چھوڑا. نمازیں پڑھتے ہوئے بے دردی سے ان کو شہید کر دیا گیا، کلمہ طیبہ کو نہیں چھوڑا. نفل پڑھتے ہوئے ان پر تیروں کی برسات کی گئی، لیکن انہوں نے کلمہ طیبہ کو نہیں چھوڑا. تپتی ہوئی ریتوں پہ ان کو لٹایا گیا، کلمہ طیبہ کو نہیں چھوڑا. بیویوں کو بیوہ کرا دیا گیا، بچوں کو یتیم کرا دیا گیا، کلمہ طیبہ کو نہیں چھوڑا. ان کو کہا گیا ہم آپ کو دولت بھی دیتے ہیں، شہرت بھی دیتے ہیں، حسن بھی دیتے ہیں، حکومت بھی دیتے ہیں. میرے صحابہ آپ کی عصمت کو سلام ہے کہ آپ نے دولت کو نہیں دیکھا، شہرت کو نہیں دیکھا، پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا کے رکھ دیا. انہوں نے کہا ہمارے اول بھی حضور ہے، ہمارے آخر بھی حضور ہے. ہمارے لیے پہلے بھی کلمہ طیبہ ہے، ہمارے لیے آخر بھی کلمہ طیبہ ہے. اور وہ اس پیغام کو لیتے ہوئے پوری دنیا کے اندر پھیلتے چلے گئے. کبھی اپنے ذہنوں میں، اپنے تخیلات، اپنے دل و دماغ سے ذرا یہ سوال تو کیجئے کہ آج میرے صحابہ کی قبریں ترکی میں کیوں موجود ہیں؟ وہ تو عرب کے رہنے والے تھے، عجم کے نہیں تھے. آج ان کی قبریں گلگت کے پہاڑوں میں میرے صحابہ کی قبریں کیوں ملتی ہیں؟ ترکی کے اندر میرے صحابہ کی قبریں کیوں ملتی ہیں؟ آج جزیروں کے اندر میرے صحابہ کی قبریں کیوں ملتی ہیں؟ جنوبی پنجاب سے لے کر سکھر کی سرزمین تک میرے صحابہ کی قبریں کیوں ملتی ہیں؟ ذرا سوال تو کیجئے. آج انڈونیشیا کے اندر، یورپ کے اندر، یورپ کی سرزمین سے لے کر افریقہ کے جزیروں میں میرے صحابہ کی قبریں کیوں ملتی ہیں؟ ذرا سوال تو کیجئے. صحابہ تو اجمی نہیں تھے، ہم اجمی ہیں. صحابہ تو عرب کے رہنے والے تھے. کیا ضرورت تھی کہ وہ یہاں پر آئے ہیں؟ اس لیے آئے کہ وہ رسول اللہ کا پیغام پھیلائے. اس لیے آئے. انہوں نے خاندان کو نہیں دیکھا، رشتہ داروں کو نہیں دیکھا، عزیز و اقارب کو نہیں دیکھا، برادریوں کو نہیں دیکھا، دوستوں کو نہیں دیکھا، بیوی اور بچوں کو نہیں دیکھا. وہ نکلے اور الہی کلمت اللہ کے لیے پوری دنیا کے اندر چلتے گئے. انہوں نے جانیں بھی قربان کر دی رسول اللہ کی عزت کے لیے. وہ قربان ہو گئے اور دنیا کو یہ پیغام دے گئے کہ یہ رشتہ دار، یہ عزیز و اقارب، یہ دوست، یہ کچھ نہیں ہوتے. جو کچھ بھی ہے وہ عزت اسلام میں ہے.